ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب میرے ساتھ موجود بچے ہمارے مہمانان گرامی سے سوال کریں گے. سب سے پہلے عائشہ ہمارے مہمان سے سوال کریں گے. میرا نام عائشہ ہے اور میرا سوال انکل عمران مسعود سے ہے. انکل، جب آپ ایجوکیشن منسٹر تھے تو آپ نے کون سا ایسا کام کیا جس پہ آپ کو آج تک پراؤڈ فیل کرتے ہیں؟ تو میں نے سب سے پہلے جو تھا مفت تعلیم کا اعلان کیا تھا. پنجاب کے تمام بچے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جن کی تعداد جو تھی 12.8 ملین تھی ہمارے زمانے میں جب ہم نے صاحب نے حکومت کی تھی، مفت تعلیم ہم نے کی. پھر ہم نے ان بچوں کے لیے مفت کتابوں کا اعلان کیا، پہلی سے لے کے 10ویں جماعت تک مفت کتابیں. اور ہماری ننھی منی پیاری بچیاں جو 6ٹھی سے لے کے 10ویں تک، ان کے لیے ہم نے اسٹائپنڈ یعنی کہ وظیفہ 200 روپے کا ہم نے رکھا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ اسکولز میں آئیں. اور ہم نے پھر ہائی کوالٹی کے لیے ٹیچرس ٹریننگ ہم نے شروع کی اور اسکولوں کی مرمت ہم نے شروع کی. پھر جو بچے ہمارے بیچارے جو ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے، وہ ہم نے ٹاٹ ہٹا کے تمام بچوں کو ٹاٹ سے اٹھا کر کرسی پہ ہم نے بٹھایا. اور یہ کوئی احسان نہیں، یہ ڈیوٹی تھی ہماری یہاں. اور یہ ہمارا ایک قومی ہمارا فرض ہے کہ ہم سب مل کر، ساری سیاسی جماعتیں، تمام حکومتیں جتنی بھی ہیں، چاہے اقتدار والے ہوں یا اپوزیشن والے ہوں، جہاں تعلیم کی بات آئے گی وہاں کوئی سیاست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ملک کو بچانے کا معاملہ ہے اور ملک کو آگے لے جانے کا معاملہ ہے. تو کم از کم مجھے فخر ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا اپنے ملک کی ترقی کی طرف. مائی نیم از انیلا. آنٹی روبینہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہے، ہم بچے آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا تو کام بہت آسانی سے شروع کر سکتے ہو فوراً آج اور ابھی جا کے، کہ ارد گرد جو سوکھا کوڑا آپ کے گھروں میں پیدا ہو رہا ہے بچوں، اسے ماما سے ریکویسٹ کریں کہ کسی ایک تھیلے میں جمع کرتے جائیں. میں آپ لوگوں کو اپنا بروشر دے دوں گی، اس پہ نمبر لکھا ہوا ہے، تو آپ ہمیں سب سے پہلے سوکھا کوڑا پہنچانا شروع کر دیں. ہم لوگ اس کوڑے کی چھانٹی کرتے ہیں، کچھ حصے کو بیچ دیتے ہیں بچوں اور کچھ کو اسکول میں استعمال کر لیتے ہیں. تو آپ چند لمحوں کے بعد سے بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور ارد گرد بھی اگر میرے طرح کا، اگر آپ کے اندر بھی اللہ سے دعا ہے کہ دل آ جائے، ارد گرد بھی کہیں بوتل نظر آ جائے، کوئی شیمپو کی بوتل نظر آ جائے، کوئی پرفیوم کی آ جائے، کوئی اور گلاس پڑا ہوا نظر آ جائے، تو آنکھ بچا کے لوگوں کے چپ کر کے فٹافٹ سے تھیلے میں ڈال لو، اس کو جمع کر لو کوڑے کو، اور یہ سوچ کے کہ اس سے میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن میری طرح پڑھ لکھ کے آبرومندانہ زندگی حاصل کر لے گا. میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میرا سوال انکل راجہ سے ہے. انکل راجہ، ہمارے پولیٹیشینز اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیا گورنمنٹ اسکول اچھے نہیں ہوتے؟ آپ نے بالکل لاجواب کر دیا ہے، میں کیا کہوں. یہ میرے خیال میں پولیٹیشین تو میاں صاحب بھی ہیں جن کو آپ چھوڑ گئے. میں بہرحال بات درست ہے بیٹا. بات یہ ہے کہ میں خود گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. میرے والد بھی جو تھوڑا بہت پڑھے تھے تب تک میٹرک، وہ بھی گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے تھے. اور آپ کے ملک میں اس وقت جو 50 اور 60 70 سال کے، یہ 20 سال کے جو لوگ زندہ ہیں، یہ سارے گورنمنٹ اسکولس کے پڑھے ہوئے، اور بہترین پڑھائی تھی گورنمنٹ اسکول میں. یہ کوتاہیاں جو پچھلے 20 25 30 سال سے آہستہ آہستہ ہو کے جمع ہوئیں، انہوں نے بہت سارے گورنمنٹ اسکولس کو ایک کباڑ خانے میں بدل کے رکھ دیا. بچوں کا یہ سینس آیا کہ میں جاتا ہوں جب میں گورنمنٹ اسکول میں تو مجھے توجہ نہیں ملتی. وہ جو مار نہیں پیار کا کنسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ پرائیویٹ اسکول والا تو گیا، اس نے بچے کو چوما چاٹا کیونکہ اس نے مہینے میں پیسے لینے اس سے. اب جو چڑھا اسکول والے ہمارے ٹیچر کے سامنے، وہ گھر سے بیوی سے لڑ کے آئے، بچے سے لڑ کے آئے، انہوں نے لاٹھی ہاتھ میں دی اور اس کا چمڑا ادھیڑ کے رکھ دیا. تو یہ فرق بیہیویئر کا پہلے تو پڑا. ڈی موٹیویشن یعنی دل ہی نہ کرنا پڑھانے کو، یہ بھی ٹیچرز کا ایک گورنمنٹ اسکول کا آیا خرابی. پر میں یہ آپ کی بات سے یہ میں بالکل سہمت ہوں کہ گورنمنٹ اسکول بالکل برے نہیں ہوتے، اور گورنمنٹ اسکول جو اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں وہ اس وقت بھی ان میں بڑا رش ہے. میرا نام خلدون احمد ہے اور میرا سوال راجہ صاحب سے ہے کہ جب ہم بورڈ کے پیپرز دینے جاتے ہیں تو جو انویجیلیٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے موبائل پہ کی بنا کے لے آتے ہیں، اور جو ان سے بچے سفارش کرتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں. تو یہ ریکویسٹ ہے میری کہ ایگزامینیشنز ہال میں جیمرز لگنے چاہیے تاکہ موبائلز الاؤڈ نہ ہو انویجیلیٹرز کو. ایک ٹیچر پڑھا لکھا جو
تعلیم میں بی ایڈ کم از کم ٹیچر ہے، بی اے ایڈ کے ساتھ، اور ایم اے وہ ٹیچر اگر نقل کروا رہا ہو بچوں کو تو پھر تو ہم انتہائی اخلاقی طور پر انحطاط کا شکار ہے. یعنی یہ تو خوفناک ترین حالت ہے کہ ایک ٹیچر نقل کرانے کے لیے دے رہا ہو چند 100 روپوں کے لیے، بچے کے مستقبل خراب کر رہا ہو دوسروں کا جو پڑھتے ہیں، اور یہ بہت ہی کبھی فعل ہے. لیکن میں یہ تجویز آپ کی ضرور رکھوں گا، چیف منسٹر کو بتاؤں گا کہ ایک بچے نے یہ تجویز دی. میرا نام زینب ہے اور میرا سوال راجہ انکل سے ہے کہ شہروں کے اسکول صاف اور گاؤں کے اسکول گندے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا گاؤں کے اسکولوں کو صفائی کے لیے پیسے نہیں دیتے؟ بات آپ کی ان جنرل تو ٹھیک ہے، لیکن کلیتاً یہ درست بات نہیں ہے. شہروں میں جتنی گندگی اور جو کچی آبادیاں ہیں ہماری، جو سلمز ایریا جن کو کہتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ایریاز، ان میں گھروں میں گھسنا یا اسکولوں میں جانا برابر ہی ہے. یہ کوئی ایسی مخصوص چیز نہیں ہے کہ دیہات میں ہی پائی جاتی ہے. صفائی کے معاملے میں ہم بحیثیت قوم سب سے آخر میں کھڑے. میں یورپ میں 18 سال رہا، میرے بچے وہاں میں نے داخل کرائے، بعد میں وہاں نہیں پڑھائے، بعد میں پاکستان میں پڑھائے. 7ویں 8ویں کے 7-8 سال کے جب ہو گئے میں نے بھیجتا رہا انہیں یہاں. بیٹا ان میں نے یہ دیکھا کہ کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا جو صفائی کرے. ہر بچے نے اپنی ٹیبل اور اپنی کرسی صاف کرنی ہے، پھر سب بچوں نے ہفتے میں مل کے پورے اس گھر کو صاف کرنا ہے. یہ بچوں کو کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ یہ قوم آپ کی ہے، یہ گھر آپ کا ہے، یہ اسکول آپ کا ہے، اور اس میں صفائی رکھنا ضروری ہے. ویسے تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. یہ تو ہم نے نصف ویسے ہی چھوڑ دیا ہے، باقی کے معاملے میں بھی اللہ ہی حافظ. میرا پہلا سوال آنٹی انیکا سے ہے کہ میرا ہوم ورک میری ماما کراتی ہیں. کیا آپ کی ماما بھی آپ کو ہوم ورک کراتی تھی یا آپ ٹیوشن جاتی تھی؟ اتنی پیاری ہیں آپ پہلے تو ماشاءاللہ، اتنی کیوٹ، اور آپ کا کویسچن بھی بہت کیوٹ سا ہے. دیکھو میں یہ چاہتی ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میری ماما بالکل میری ہیلپ کرتی تھیں، لیکن وہ کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہتی، میرے پاس بیٹھ کے ہوم ورک کرواتی تھیں کہ کہیں اس نے کہیں چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں پنش نہ ہو اسکول جائے. اور میرا خیال ہے کہ کبھی بھی ایسی چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ صحیح ہے نا؟ ہوم ورک ہمیشہ خود کرنا چاہیے تاکہ آپ کو آپ کے علم میں بھی رہتا ہے. کل کو آپ جب اسکول جاتے ہو، آپ ٹیچر آپ سے اگر کویسچن کرتی ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ نے جو لکھا ہوتا ہے، جو کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، نہ کہ آپ کی ماما تو ساتھ نہیں جائیں گے نا. تو اس لیے ہوم ورک ہمیشہ خود ہی کرنا چاہیے، اور میں بھی خود ہی کرتی تھی. میرا نام فرزین ہے اور میرا سوال عمران انکل سے ہے. وہ یہ بتائیں کہ یہاں اسکول اور اکیڈمیاں بہت ہیں، کیا اسکولوں میں اتنی پڑھائی نہیں ہوتی کہ اکیڈمیوں کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ یہ تو بڑا زبردست سوال ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے جواب دیتے ہوئے آپ کا. بالکل ٹیوشنز کا جو معاملہ ہے وہ بڑا تیز ہو گیا ہے، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ فرسٹ پوزیشنز لیں، اور وہ ہر طبقے کے جو والدین ہیں وہ بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں آج کل ٹیوشنز پہ. لیکن بہت سے غریب بچے، یقین مانیے، جو کہ بہت ہی ہونہار، بہت ہی ہارڈ ورکنگ، اور وہ فرسٹ ڈویژن لے کے وہ گورنمنٹ کالج میں جا کے وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں کے، دیہات کے، کیونکہ انہوں نے اپنی محنت پہ جو ہے انہوں نے انحصار کیا. نہ انہوں نے چیٹنگ کی، نہ انہوں نے کوئی ٹیوشن حاصل کی. ہاں انہوں نے تابعداری کی اپنے ٹیچر کی، اپنے استاد کی، انہوں نے خدمت کی، اس کو سبق انہوں نے اپنا یاد کیا، محنت کی، اور دل لگا کے انہوں نے پڑھائی کی، اور آج وہ لوگ ڈاکٹر اور انجینئر بن کر کامیاب ہو کر جو ہیں وہ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. تو ٹیوشن پڑھنا جو ہے وہ بس آپ اپنے انحصار کریں، اور جو سوال آپ نے پوچھنا اپنے ٹیچر سے آپ پوچھا کریں.